جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ، وہ قابل مذمت بھی ہے. اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے، چاہے ان کے کھانے کے حوالے سے ہے، چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے، چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی، نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا، نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی، اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے. یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا، قانون کی بالادستی اس ملک پہ نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے. تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں، انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب یہ ایک فائنل کال ہو، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو. یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی. انشاءاللہ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائبل دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی. تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر، پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو، پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی. اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اس کے بعد پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا، وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے، اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا، وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے. لیڈ آپ کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے، یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ، جو بھی فیصلہ ساز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائے عمل کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے. 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جلگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے، ان کے لیے ایک لائے عمل ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے. تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو، کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے، ان کے لیے، ان کو اپنے ایریاز کے لیے، یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ احتجاج کی ہم سب کریں گے، سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. میں تو ہوں ہی ہوں نا. عائشہ بی بی کی رہائی کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کیا ادا کیا اگر آپ نے؟ یہ دیکھیں، میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط سے پوری قوم، یہ جو بیٹھ کے
ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس اگلے ٹو کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں. تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے. آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہم نے واپس لینا ہے. آپ کو وہ کلیئر ہے. تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ اور جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کوئی بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا. اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری بات پہ یقین کرو نا. آپ اوروں کی بات پہ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے. سزا جات اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں. دیکھیے ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے. کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم کوئی آج پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں. پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا. نہ ہماری پارٹی سے پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ہم نے سب کچھ کیا. تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا. تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو. اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے مقصد پہ فوکس کریں. انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے. پہلے ہم ہوں گے، پیچھے آپ ہوں گے، ہمیشہ کی طرح. یہ بتائیے گا پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ کو پاک کے اوپر چڑھائی کر لیتے، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفن باندھ کے آ رہے ہیں. کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے. ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں. سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے. بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا. آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے. ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں. پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نہ مائی میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا. ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں. پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو مجھے ختم کرو یہ کیس. نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں. پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا. تو یہ جو انہوں نے اوچھد کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے. جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو؟ حساب دینا پڑے گا ان کو. ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں لے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا. ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا. ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا. یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے. یہ بتائیے گا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے. اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان جو تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. اب جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مزے کی بات یہ ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا،
انہوں نے धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें, पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन। ठीक है, बात यह है कि हमारे ही पीछे जो एमपीए थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे, जाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में जाहिर बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम नाल फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं, और हमने वहां पहुंच के दिखाया, हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पूरा मन, हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे फिर केपी हाउस पे जाके आराम से वहां पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताजा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे, इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के डीपीओ भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहिबान, इस दफा आपके जिलों से आप निकलेंगे ना, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज पे पहुंचा हूं, और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे, और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी भी इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना, गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई, मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार है ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था, इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी, उसके ऊपर ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे खत्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी फिर काफी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज पंजाब और बात ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी इस एहतजाज के दौरान बीच और गुजारे रही, आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में आपको चलाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वजीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, और आप ढेर लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी में जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर, शेर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं, आपके जो रहनुमा है वो कहते हैं कि बतौर वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर वज़ीर-ए-आला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है, हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है, ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में हैं। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो
آپ کہتے ہیں میرے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں، نے خود بھی کئی دفعہ بولا، بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے، تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے، جن کے اگر ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں۔ میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں، کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ میں ایک آفیشل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے، تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے۔ آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے، آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے، جس طریقے سے دیا گیا ہے، جن کی طرف سے دیا گیا ہے، کن وجوہات پہ دیا گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، لا قانونیت کر کے وہ کسی کا اب مقصد سے نظریے سے ہٹا سکتے ہیں، تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں، اب 2.5 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل، بکاؤ، کمپرومائز، وہ سارے اب نکل چکے ہیں، جان چھوٹ گئی ہے۔ اب جو ہے نا، اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں، اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے، آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں گا، اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے۔ کے حوالے سے بات کریں گے، سب لوگ ایریا بن چکے ہیں، امن کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے ان کی جان و مال میں۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنی دہشت گردی تھی، ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا، کتنے حملے ہوئے پولیس پہ، فوج پہ، سویلینز پہ، ڈیٹا نکالیں، اور جانے کے بعد کا نکالیں۔ یہ تباہی بھی انہوں نے کی، جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی، رجیم چینج سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت گروایا، یہ اس کے اعلی کار بنے، اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے۔ لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں، پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں، عوام بھی لڑ رہی ہے، اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ باقی حالات انہوں نے بنائے، مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔